نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو الفیصل قرآن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں آج پتہ ہے کہ آج 5 فروری 2024 ہے۔ 5 فروری کا دن ہم کس مقصد کے لیے مناتے ہیں؟ 5 فروری کا دن جو ہے ہم نے یوم کشمیر کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ ہر سال کیلنڈر پہ یہ دن آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ کشمیریوں کو ہم صرف ایک جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ہمارے سیاستدان ہماری حکومت ان کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ جیسا کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کشمیری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اور بوڑھے سب اس طرح کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے۔ ہم سیاست کو چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 5 فروری کا دن ہے اور ہمارے سیاستدان آج ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے دن رات اپنی محنت کر رہے ہیں، دن رات لوگوں کو خرید رہے ہیں اور اپنے ووٹوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہی سیاستدان اگر کشمیریوں کے لیے کوئی جد و جہد کریں، ان کے لیے کوئی ایسی سٹرگل کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس کے لیے ان کے لیے جو بہتری لا سکے، ان کو آزادی دلا سکے، تو یہ کام امت مسلمہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ایک ایسی پلاننگ کے تحت ہمیں اس طرف آنے نہیں دیا جاتا۔ 5 فروری ہر سال آتی ہے اور ہم صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، چل مارتے ہیں اور گزر جاتی ہے، اور کشمیری ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، بچے مائیں بہنیں سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی صرف دنیا میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے گا، لیکن ہم یہ دن صرف چھٹی منا کے سو کے بچوں کو باہر پھرا کے گھوم پھر کے گزار دیتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ دن جو ہے یہ ان کی تکلیف میں اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان میں شریک ہونے کا دن ہے۔ تو ہم اپنی حکومت وقت کو بھی تھوڑی سی یاد دہانی کراتے ہیں، بجائے کہ آپ ووٹ اکٹھے کرنے کے، ووٹ کو آپ نے خرید ہی لینے ہیں، لے ہی لینے ہیں، لیکن کشمیریوں کے لیے بھی سوچیں جو آپ کی راہ تک رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مسیحا بن کے آؤ گے اور ہمیں یہاں سے آزادی دلواؤ گے۔ اس کے لیے ہم حکومت وقت کو تھوڑی سی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ 5 فروری ہمیشہ کی طرح ہر سال آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن ہماری کانوں پہ کوئی جوں نہیں رینگتی۔ تو ماشاءاللہ الفیصل قرآن انسٹیٹیوٹ میں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن حفظ کی کلاس چل رہی ہے، تو میں بچوں کے ساتھ مل کے ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور ان کو ان کی تمام قربانیوں میں ہم شامل ہوں گے اور
اور ہم اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ جس طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کوئی ایسا معاملہ بنا دے، اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے جس سے ان کی قربانیاں جو ہیں رنگ لے آئیں، ہماری حکومت کو بھی تھوڑا سا جگا دے اللہ۔ ہماری حکومت ہم لوگ سارے سوئے پڑے ہیں، جس طرح وہ قربان ہو رہے ہیں یا اللہ، جس طرح ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں اللہ، جس طرح ان کے سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، جس طرح ان کی چادریں سروں سے چھینی جا رہی ہیں اللہ، کوئی ایسا اسباب پیدا کر اللہ، تیرے لیے مشکل نہیں ہے اللہ، کوئی ایسی اپنی مدد بھیج اللہ۔ یہ جو ہندو کافر کٹھے ہو گئے ہیں، ساری دنیا یا اللہ ایک ایجنڈے پہ کٹھی ہو گئی ہے اللہ، ان کی مدد فرما مسلمانوں کی یا اللہ، ہر جگہ ہر مقام ہر میدان میں اللہ ان کی مدد فرما۔ ہم دعا کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی صرف یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ اس بارے میں بھی سوچیں، جس طرح ہم سیاست دانوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ میری پارٹی ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو جا کے بڑا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف ایسا ہے، عمران خان ایسا ہے، یا پیپل پارٹی ایسی ہے۔ یہ حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دینا، یہ آئیں گے لوٹ جائیں گے، پھر وہی حال۔ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اگر ہم جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ ہمارے اوپر کوئی اچھے بندے مسلط نہیں کرے گا، کیونکہ ہم جس طرح کے ہیں اسی طرح کے اللہ بندے مسلط کرے گا۔ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کشمیریوں کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے کم از کم دعا تو کریں کہ اللہ ان کی تکالیف کو دور کر دے، اللہ ان کو آزاد